تمہارے اپنے ہی ڈنڈا لے کے تمہارے اوپر چڑھے ہوئے ہیں جی۔ پھر میرا ایک اور بھی سوال ہے یہاں پر، ان مسلمانوں سے اور ان ملاٹوں سے ایک اور بھی سوال ہے۔ وہ سوال یہ ہے کہ ذرا غور کرو، تم کہتے ہو کہ جی ہمارے نبی پاک نے قیامت تک آنے والے ہر فتنے کا ذکر کیا، یہاں تک کہ چھوٹے سے چھوٹے فتنے کا بھی ذکر کیا۔ کس کا ذکر کیا جی؟ جی چھوٹے سے چھوٹے فتنے کا، تمام نشانیوں کا ذکر کیا، چھوٹے سے چھوٹے فتنے کا بھی ذکر کر دیا نا؟ جی تو پھر لا محالہ نبی پاک کو یہ بھی پتا تھا کہ بھائی کرونا بھی آئے گا جی۔ ہاں جی بالکل، 15ویں صدی میں، 15ویں جو صدی ہجری ہے اور 21ویں عیسوی، اس میں کرونا آئے گا، ایک کرونا نامی وائرس آئے گا، پتا ہوگا نا نبی پاک کو؟ جی بالکل پتا ہوگا، اور بتایا بھی ہوگا، بتایا ہوگا نا؟ ہاں جی بالکل بتایا ہوگا۔ تو پھر یہ بھی بتایا ہوگا کہ جان لو جب کرونا آئے گا تو نمازیں اس وقت، پھر دیکھو طریقہ جو ہے اس وقت شریعت بدل جائے گی، اس وقت شریعت بدل جائے گی، نمازوں کا طریقہ بدل جائے گا، حج کا طریقہ بدل جائے گا جی، بالکل، تراویح کا طریقہ بدل جائے گا، بتایا ہوگا نا بھائی؟ جی جی وہ بھائی چھوٹا واقعہ ہے، پوری دنیا شٹ ڈاؤن ہو گئی جی، معیشتیں تباہ ہو گئیں جی، طواف رک گیا۔ اچھا خود کہہ رہے تھے بھائی قیامت کا نزدیک جو ہے آپ کعبے کا طواف رک جائے گا۔ جب اتنا بڑا واقعہ ہو گیا، اتنا بڑا واقعہ ہو گیا تو نبی پاک نے یہ تو بتایا ہوگا نا کہ بھائی اس وقت نمازیں اس طرح پڑھنا، روزے ایسے رکھنا، تراویح ایسے پڑھنا، حج ایسے کرنا، عمرے ایسے کرنا، کعبے اس طرح جانا۔ تو ذرا بتاؤ کہاں فرمایا نبی پاک نے؟ ذرا لاؤ اپنی حدیثیں نکالو، دکھاؤ ہمیں بھی۔ اور اگر نہیں بتایا اور تم مانتے ہو کہ نبی پاک نے قیامت تک آنے والے چھوٹے چھوٹے فتنے کا بھی ذکر کر دیا، تم مانتے ہو کہ نبی پاک کو کرونے کا علم تھا، تو پھر اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی پاک کو علم تھا کرونے کا، اور نبی پاک نے نماز کا طریقہ تبدیل نہیں کیا، حج کا طریقہ تبدیل نہیں کیا جی، یہ طریقے تبدیل نہیں کیے۔ ہاں جی بالکل۔ تو پھر تم کیا کر رہے ہو؟ تمہیں کس نے اختیار دیا کہ جب محمد نے یہ طریقے نہیں بدلے تو تم کیوں بدل رہے ہو جی؟ بتاؤ ذرا۔ اب اگر تم سچے ہو، اگر گدھے کے بچوں سچے ہو، یہی نمازیں صلات ہیں تو پڑھو اسی طرح جس طرح تمہارے آباء و اجداد پڑھتے آئے، پھر احمد عیسیٰ تمہیں مانے گا، تم حق پر ہو۔ پڑھ کے دکھاؤ، بعد کی نہیں، ابھی کی بات ہو رہی جی۔ ڈیورنگ دا کرونا پڑھو، اب کیوں پریس کانفرنس کر رہے ہو؟ پہلے یہ کہتے تھے، غور کیجئے گا ذرا، پہلے کہتے تھے کہ اگر ٹخنے کے ساتھ ٹخنا نہ جڑے، کندھے کے ساتھ کندھا نہ جڑے تو نماز ہی نہیں ہوتی۔ نبی پاک نے فرمایا اگر کندھے سے کندھا، ٹخنے سے ٹخنا نہ جڑے تو درمیان میں شیطان ہوتا ہے، شیطان کے لیے خالی جگہ نہ چھوڑو جی۔ جب اتنی کے لیے بھی یہ شیطان کی جگہ ہے تو اتنی کیوں چھوڑ رہے ہو جی؟ اب تم ایک صف میں ہزاروں شیطان تو خود کھڑے کر رہے ہو، دو نمازیوں کے درمیان پتہ نہیں درجن شیطان کھڑے کر رہے ہو، تو کیا شیطانوں والی نماز ہو جائے گی؟